نئی جنریشن تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے اور نئی جنریشن کو بگاڑنے میں، نوجوانوں کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ویلاگ کا ہے۔ بہت سارے ویلاگر ایسے ہیں جو نوجوانوں کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈکی بھائی بتایا جاتا ہے۔ ڈکی بھائی، ان کا فائز صاحب، ڈکی بھائی کا کیا واقعہ تھا، کیا قصہ تھا، کیوں گرفتار ہوئے وہ؟ دیکھیں، یہ ڈکی بھائی جو ہیں یہ بہت مشہور یوٹیوبر ہیں اور اب یوٹیوب سے ان کی بڑی شہرت ہے، پاکستان میں نمبر 1 بھی رہے ہیں ایک دور کے اندر۔ لاہور میں شفٹ ہوئے ہیں، یہ پہلے کراچی میں تھے، اور اصل جو ان کا ایشو بنا ہے وہ ہے کہ جوئے والی اپلیکیشنز، جوئے والی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں، اور سوشل میڈیا آنے کے بعد ان میں بہت تیزی آ گئی۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں جوا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جی کہ کرکٹ کے میچوں کے درمیان کھیلا جاتا تھا، یا پھر اسی طرح مختلف چھوٹے موٹے اڈے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل گینگ اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ جوا لیگل ہے، تو انہوں نے اپنی اپلیکیشنز اس کی لانچ کر دی، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو کرکٹ میچز کے درمیان ایک ایک گیند کے اوپر جوا چلتا ہے، ایک ایک کھلاڑی کے اوپر جوا چل رہا ہوتا ہے، ایک ایک میچ کے اوپر ہر چیز پہ اس کے جوا چلتا ہے، اور ماضی میں بہت سے کرکٹر بھی اس حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈکی بھائی کا کیس اس وقت چل رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضمانت اس میں ہو جائے گی، یہ اصل میں ایک بہت مشہور جو تھی جوئے کی اپلیکیشن، جن کے کرکٹ میچوں کے درمیان ایڈ بھی بہت تواتر سے پاکستان میں چلتے تھے، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے 1x بیٹ کے نام سے، کہ ایک وہ بیٹ ہوتا ہے وہ ایک دم لمبا سارا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہلاتا ہے تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ اسی طرح کہ بھئی ایسی پیسے آپ کے ایک دم اتنے زیادہ کھیلتے تھے یا اس کو پروموٹ کرتے تھے؟ یہ کہا یہ جا رہا ہے، جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ کنٹری ہیڈ تھے، اس اپلیکیشن کے کنٹری ہیڈ تھے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کو پروموٹ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر ہیں تو ان کی وجہ سے کتنے لوگ اس کی طرف آئے ہوں گے۔ اور صرف ایک اپلیکیشن نہیں، ابھی ایک خبر، کچھ جو میڈیا پر آنے والی خبریں ان کے مطابق 12 کے قریب اپلیکیشنز میں انوالو تھے، یعنی 12 کے قریب اپلیکیشنز تھیں جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے، اور جوا پاکستان میں ان اپلیکیشنز کے ذریعے سے پھیل رہا تھا۔ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد چونکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے، انٹرنیٹ اسپیس جو ہے وہ جغرافیائی حدود سے باہر چلی گئی، تو کوئی بھی بیٹھ کر کسی لمحے پہ وہ جوا کھیل سکتا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے تو ہر کوئی بندہ رسک میں ویسے ہی نوجوان نسل میں، چونکہ یہ جو یوٹیوبر سے انسپائرڈ جو ہماری جنریشن ہے وہ تو نوجوان نسل زیادہ ہے، اور نئی جنریشن چاہتی ہے کہ راتوں رات وہ مالدار ہو جائے اور ان کے مشہور ہو جائے، ظاہر ہے۔ اور جب آپ ایک آدمی کو دکھائیں گے جس نے 12 کروڑ کا بنگلہ لیا ہوا ہے، اب ان کا جو بنگلہ ہے جس کے اوپر اب پھر کیس چل رہا ہے کہ بھئی وہ بنگلہ فیک نکلا ہے اس قید ہونے کے بعد، تو اب وہ 12 کروڑ کا اگر بنگلہ لے کر وہ دکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہ کماتا کہاں سے؟ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو یوٹیوب آنے سے پہلے تو سڑک چاپ تھا، موٹر سائیکل پہ چلتا تھا، مطلب عام سی زندگی تھی، جس طرح اس نے کیا اسی طرح سے ہم کر دیں گے۔ یہ جو جوا ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کئی جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بہت واضح کلیئر کٹ الفاظ میں قرآن نے کہا ہے کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے بچ جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکو۔ اور حدیث میں تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی سے یہ کہا تعال اقامرک، آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں، تو صرف اتنا کہہ دینے سے ہی وہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ فلیتصدق، وہ صدقہ کرے، صرف اتنا کہنے سے، یعنی کسی کو دعوت دینے سے، نوجوانوں کی راغب کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں قانوناً بھی تو یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، اسی وجہ سے یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور بھی کچھ کرکٹرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو تھے، تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس سے پیسہ ملے گا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو حرام سے بچائیں۔ بات یہ کہ جو نئی جنریشن ہے، کچے ذہن ہے، نوجوان ہیں، وہ تو حلال حرام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ملحد ہیں یونیورسٹیوں میں، حلال حرام، جائز ناجائز اور
बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड ये कल्चर, तो ये कौम की रहनुमाई कौन करेगा, ये कल्चर कैसे बदलेगा? बस देखें, इसमें हर किसी को हिस्सा डालना पड़ेगा, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही और लोगों को इस बात को उठाना पड़ेगा। और इस इंशाल्लाह कौम में बहुत खैर है, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत खैर है, बहुत से नौजवान जो हैं वो दीन से जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान का भी इंटरनेट जो भी लोग उसका बात करते हैं बहुत महज़ब हैं, उसकी बनिस्बत जो दुनिया में हो रहा है उसके मुकाबले में तो हम 1-2% पे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, नौजवान नस्ल में बड़ी खैर है और उम्मीद है कि ऐसे वाक़यात जब गवर्नमेंट हरकत में आती है, सिस्टम निज़ाम हरकत में आता है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं तो लोग फिर रुक जाते हैं। रुक जाते हैं जी। आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने बच्चों की निगरानी करें। देखें, आपका बच्चा 24 घंटे जो मोबाइल चला रहा है, जो टिकटॉक चला रहा है, जो ऐप चला रहा है, जो बंद कमरे में बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? जब आप अपनी औलाद की हिफाजत नहीं करेंगे, उसकी तरबियत नहीं करेंगे, तो मुआशरे का, सोशल मीडिया का जो गंदा तरीन फर्द होगा वो आपके बच्चे को खराब कर देगा, उसके जहन को परागंदा कर देगा।